آپ کی بھرپور تعلیم ہو. بڑھتے قدم منزل کی سو لا تک نہ تو ہنجر پوں پیوستہ گلو لا تک نہ تو اور اس میں بڑی شکتی ہے تم سمجھو اگر جب بھی مقابل ہو عدو لا تک نہ تو. عوامی ایکشن کمیٹی سدنوتی علاقہ ضلع سدنوتی کے زوما اور اس چھوٹے سے خطے سے جتنے بھی سیاسی زوما اور اسٹوڈنٹس سوشل ایکٹیوسٹ یہاں پہ تشریف لائے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کروں گی. بڑی اچھی کاوش ہے ایکشن کمیٹی ضلع سدنوتی کی کہ انہوں نے ایک جو لہر چل رہی ہے گزشتہ 1.5 سال سے جس عوامی تحریک کا حصہ ہے اس کو تھوڑا 2 قدم آگے لے جانے کی کوشش کی ہے اور اسی کوشش کے پہلے قدم کے طور پہ انہوں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ بلا کے آپ سے اپنی قیمتی رائے لے کے اور یہاں پہ تجاویز جو ہے وہ رکھنے کا آپ کو موقع دیا ہے. میں منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چونکہ تقاریر کا یہ ٹائم نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی موقع ہے ہم اپنے اسٹیجز سے بہت لمبی تقاریر کرتے ہیں. میرے پاس چند تجاویز ہے جو میں آپ کے گوش گزار رکھنا چاہوں گی. سب سے بڑا مسئلہ ہماری ریاست کو ہے وہ ریاست کی تقسیم کا مسئلہ ہے. ہماری ریاست کی 3 بڑی اکائیاں جو ہیں وہ تقسیم ہیں اور جن معاہدات کی وجہ سے یہ اکائیاں تقسیم ہیں ان میں ایک سب سے بڑا بدنما معاہدہ ایکٹ 74 کا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آٹے اور بجلی سے بات جب آگے کی جائے تو پھر اس پہ ریاست کی شناخت کی بات آتی ہے اور ریاست کی شناخت کی بات آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب ایکٹ 74 کے خاتمے کی بات کریں. تو آپ اپنے یہ جو ایجنڈے ہیں ان میں یہ بات ضرور رکھیں اس میں چونکہ ہم نے یہ پچھلے سارے عرصے میں بہت سنا ہے کہ یہ شناخت کی لڑائی ہے جی یہ شناخت کی لڑائی ہے جی. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے یہ شناخت کی لڑائی ہے لیکن یہ بھی تو بتائیں عوام کو کہ آپ کی شناخت کو مسئلہ کس سے ہے. مطلب آپ بتائیں لوگوں کو کہ آٹے اور بجلی کے ساتھ یہ شناخت کی لڑائی ہے یہاں تک بات ٹھیک ہے لیکن اس سے آگے آپ خاموش ہو جائیں کہ آپ کی شناخت کو مسئلہ کس سے ہے. تو ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری شناخت کو کن 2 بڑے اس وقت جو ہمارے آس پاس پڑوس میں رہتے ہیں ان سے مسئلہ ہے. تو ہماری شناخت ہی ہماری حق حکمرانی کی بات کرتی ہے اور ہماری حق ملکیت کی بات کرتی ہے. جب ہم اپنی ریاست پہ حق حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر یہ 4000 مربع میل کی بات نہیں ہے پھر وہ 84,471 مربع میل سے زائد رقبے پہ اس سے بھی زائد رقبے پہ ہماری پھیلی ریاست جو ہے اس کی حق حکمرانی اور حق ملکیت کی بات ہے. ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہم چونکہ جو نیشنلسٹ ہیں عام لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں نیشنلسٹ بڑی تعداد میں موجود ہیں. ہم ہر طرح سے جب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے ہم لوگ اس میں رضاکارانہ طور پہ شریک رہے ہیں اور ہم نے اس میں بڑی صحبتیں برداشت کی ہیں. ہمارے لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں آپ کی خواتین نے دھرنے آباد کیے ہیں انہوں نے جو ہے جو یہ نفاذ کیے جاتے ہیں دفعات لگائی جاتی ہیں ان کے ہاتھ میں کیے ہیں. آپ کے لوگوں نے جو ہے نیشنلسٹوں نے ہی آگے بڑھ کے اس تحریک کو ایک سہارا دیا ہے. تو کسی بھی طرح کے تعصب کے بغیر لسانی علاقائی اور جو ہے وہ قبیلے کی بنیاد پہ یا نظریات کی بنیاد پہ یا خواتین اور مرد کے تعصب پہ اس طرح کے تمام تعصبات سے پاک ہو کے آپ تحریک کو آگے لے کے چلیں پھر دیکھیں کہ اس میں لوگ آپ کے ساتھ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ شریک ہوں گے. اور ایک میرا جو اس پہ موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہاں 53 چور ہیں جو آپ کا بجٹ کھا رہے ہیں آپ کے بچوں کا مستقبل کھا رہے ہیں. تو جب وہ یہ سارا کچھ کھا رہے ہیں تو پھر یہ لینڈ آفیسران اور چیف سیکرٹری جیسی جو بڑی مجھے ہیں ان کو اس ریاست میں کس لیے آپ نے نافذ کیا ہوا ہے. یا تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اس اسمبلی کے اندر صرف منات لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا نظام جو ہے اس خطے کا وہ چیف سیکرٹری اور لینڈ آفیسران نے چلانا ہے تو بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب آپ ووٹ لیتے ہیں جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں غیر ریاستی جماعتوں کے یہاں پہ لوگوں کو نافذ کر کے لوگوں کی شناخت پہ ڈائریکٹ حملہ کرتے ہیں اور پھر جب جو ہے سارے کام جو ہے اور سارے وسائل جو ہیں
سارے خطوط جو ہیں اور ساری کی ساری مشینری جو ہے وہ ان دو آفیسران کے پاس ہے، تو پھر یہ سوالیہ نشان ہے کہ لینڈ آفیسران اور چیف سیکرٹری کا خاتمہ ہر طور پہ ممکن بنایا جائے آپ کی اس تحریک کے اندر۔ اور اس کے بعد ہماری جو یہ ریاست ہے 50,000 سال زائد سے اس کی تاریخ ہے، اس میں شروع سے بین المذاہب اور بڑی رواداری کے ساتھ لوگ زندگیاں گزارتے رہے ہیں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھ مذہب، ہر طرح کے لوگ اس خطے کے اندر موجود رہے ہیں۔ کبھی اس طرح کا لوگوں کو مسائل کا سامنا نہیں رہا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ریاست کا یہی چہرہ، باوقار چہرہ، ایک سیکولر چہرہ جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے کہ تمام مذاہب، تمام طرح کے لوگ جو ہیں بغیر کسی بھی تفریق کے یہاں پہ اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں۔ کسی ہندو کو کسی مسلم سے، کسی مسلم کو کسی ہندو سے، کسی سکھ کو کسی عیسائی سے یا کسی بدھ سے کوئی خطرہ محسوس نہ ہو۔ ہم ایسی ریاست کا قیام چاہتے ہیں، اس میں یہ پوائنٹ بھی آپ اپنی اگلے ایجنڈے کے اندر شامل رکھیں گے۔ یہ بین المذاہب ریاست کا وجود اور تشخص بحال رہنا چاہیے۔ سب سے اہم میں بڑی اور اہم بات ہے کہ 52% سے زائد وجود رکھنے والی آپ کی خواتین، آج اگر فرض کریں جتنے لوگ آپ اس جرگے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گھر سے ایک ایک خاتون یہاں بیٹھی ہوئی ہوتی اس حال کے اندر، تو آپ میرے سے کوئی بھی قسم اٹھوا لیں، آپ میرے سے کوئی حلف لے لیں، اس جرگے کا ماحول بدل جاتا۔ آپ اپنی بات کو اتنی بہتر طریقے سے دنیا تک پہنچا سکتے تھے اور وہ اثر رکھتی۔ ہم جب بھی کبھی قومی آزادی کی تحریکوں میں بھی اور عوامی حقوق کی تحریکوں میں بھی ہم جب بھی بات کرتے ہیں قومیت کی کہ ہمیں قوم ہے، ہمیں ایک قوم ہے، تو قوم صرف مردوں سے نہیں بنتی ہے۔ قوم کے اندر آپ کو پیدا کرنے والی، آپ کو تیار کر کے کھانا کھلا کے، آپ کے کپڑے استری کر کے، آپ کی جائز ناجائز بات سن کے، آپ کے سارے رول برداشت